میں بنا کے بیٹھے ہیں، ان کا ستیہ ناش ہوا ہوا۔ وہ کہتا ہے میں ادھر سے بچ جاؤں گا، وہ کہتا ہے ادھر سے فائدہ ہوگا، یہ کہتا ہے ادھر سے یہ بنا دے گا، وہ میرا بھلا کر دے گا۔ وہ پہلے اپنا تو بھلا کریں، اپنا بھلا ان سے اپنا نہیں ہوتا۔ گارڈ بھی رکھتے ہیں، ہاں جی، ووٹیں بھی لیتے ہیں، پھر اس کو نکال کے دوسرا کی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اپنے کو سنبھالیں، کیونکہ اقتدار اللہ جس کو دے، اللہ جس کو اقتدار دے سے کوئی چھین سکتا ہے؟ خدا نے اقتدار زمین آسمان میں حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ اور جو ان کی تباہ سے نکل جاتا ہے ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ ان کی طاعت سب پہ واجب ہے، اور وہ موجود ہیں ہر وقت۔ ان کو نہیں کہنا چاہیے وہ تھے، اور مولوی تک نہیں گننا چاہیے ان کو عرصہ ہو گیا 1300 سال۔ یہ جائز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اندھے ہیں، جو کتاب پڑھ کے اندازے لگاتے ہیں، جو طریقت کے فیض میں چلتے ہیں اور جن کو فیض کھلتا ہے وہ تو دیکھتے ہیں، ان کے ایمان تو مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان کے نہ کسی تنظیم کی قیمت ہے، نہ کسی نبی ولی کو وہ مانتے ہیں۔ جلدی نہ کرو، سمجھو۔ اگر کسی ولی نبی کو مانتے ہوں تو غلام مصطفیٰ سمجھ کے مانتے ہیں، خود اس کا اقتدار بذات خود مستقل نہیں مانتے ہیں۔ اقتدار مستقل حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، دنیا آخرت میں۔ یہ خدا نے فیصلہ کیا ہوا، قرآن کی آیتیں ہیں، لمبا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب ولی نبی ان کی غلامی میں ہیں، ہاں جی، یہ ان کی شناخت ہے۔ ان کی شناخت نہیں، ان کا مستقل نہیں ہے۔ مستقل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول میں سے ہیں۔ آقا جی کبھی نہ کہتے حضرت عمر کو لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام سے موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہیں ہوتا میرے بغیر وہ ایک قدم اٹھاتے کہیں۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے جی؟ وہ مصیبت ایک سیکنڈ میں رفع ہو سکتی ہے اگر وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ جب آقا جی کہتے قیامت تک میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، اور اس سے ایسے صاف دیکھتا ہوں، فرمایا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہوں۔ جب وہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ صحیح حدیث شریف ہے، تو پھر شک کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، لیکن یقین کمزور ہے، یقین نہیں ہے، کیونکہ نبی کا ساتھ چاہتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہے تو پھر استخارے سے چلے۔ استخارہ یہ تو سب قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم کے ایک حدیث کے جو استخارہ نہیں کرتا بدبخت ہے۔ استخارہ کیا مطلب؟ اللہ سے مشورہ۔ جب نبی کریم سے اللہ سے مشورہ کرے تو وہ آدمی رسوا یا یعنی پریشان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ما خواب من استشار، ما ندم من استشار، اس قسم کے مفہوم۔ اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی، اور کبھی وہ جیسے نہ یعنی اس کو پریشانی نہیں آتی جو استخارہ کرتا ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں استخارے کو، اللہ سے سچا استخارہ کرے، اور یہ نبی کریم نے کہا ہے، تو نبی کریم غلط راستے پہ ڈال سکتے ہیں؟ جب نبی کریم استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ استخارہ نہیں کرتے تو کیسے ان کی گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اور استخارے سے بڑی بات، تم کو استخارے کی ضرورت نہ پڑے، جہاں استخارہ کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم اللہ کی زبان ہے، اللہ کے معاملے کا استخارہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم اگر تم کو مشورہ دیتے تم کو کیا چاہیے؟ نبی سے مشورہ کر لو، حیات النبی ہیں۔ اب وہ مشورہ کیسے کر لو؟ کوئی وہ عام انسان تو نہیں، یا عام نبی بھی نہیں ہے، تم ایسے بات کر لو ان سے، بہت بڑی گستاخی بے ادبی ہے۔ ان سے مشورہ کر لو۔ ان سے جو بات کرنا چاہتے تھے صحابہ تو ان کو منع آتی تھی، بات کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کرو، پھر نبی سے بات کرو۔
اور جب بات کرو تو ان کو عظمت رسول کا خدا اشارہ دیتا تھا، لا ترفعوا اصواتکم، صدقہ خیرات کے بعد اگر تم بات کرو تو دھیمی آواز سے بات کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز نہ کرنا، تمہارے اعمال عبادت سب برباد ہو جائیں گے۔ جن کا ادب خدا سکھائے تو کتنی عظیم ہستی ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں دنیا مانتی ہے، میں اختلاف کی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ نبی کریم کہتے ہیں اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے۔ اگر میری بات قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، وہ آپ مان لیں۔ لیکن اگر خدا مجھے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے تو کسی کا زور ہم اس کی رحمت سے مجھے نکالے، اس کا زور تو نہیں ہے۔ جب خدا میرے پہ راضی ہے اپنے کرم کے تقاضے سے، رسول اللہ مجھ پہ راضی ہیں اپنے کرم کے تقاضے سے، اس کرم کے تقاضے سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بات وہ بھی وہی کرتے ہیں، میں بھی وہی کرتا ہوں، لیکن میری بات ان کو فائدہ دیتی ہے۔ بات وہ بھی وہی کرتے ہیں، میں بھی وہی کرتا ہوں، یہی ذکر ہے، کوئی نیا ذکر تو نہیں ہے، لیکن میرے ذکر میں ایک بجلی اور ایک برق ہوتی ہے۔ یہ ان کے کرم کا تقاضا بیچ میں چل رہا ہے، جس کو قبول کر لیں۔ تو یہ کچھ قبولیت کا ادھر سے ہی کرم ہوگا نا، میری ذات سے تو کرم نہیں ہوگا نا۔ یہ تو اتنا تو تم مانو گے کہ اس میں زیادہ کرم ہو تو خدا کا کرم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم ہوتا ہے۔ ہاں، تو مطلب میرا اس بات نہیں کہ اگر میں کوئی مشورہ تم کو دوں وہ قرآن کے حدیث کے مطابق ہو، اس کو تم کو مان لینا چاہیے۔ تمہارے جو مسائل ہیں ملک کے اور یہ مصیبت کے، یہ حل ہونے میں دیر نہیں لگتے۔ ایک تو استخارے کی والی بات، دوسرا نبی کریم سے مشورے والی بات۔ وہ عام انسان تو نہیں، آپ ان سے بات کر لیں گے۔ ہاں، آپ یہاں سے جائیں، مدینہ شریف جائیں، صدقہ خیرات کریں، ان کو حیات النبی مانیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے جاتے ہیں، چاہے تمہارے کے درمیان میں حجاب ہے، لیکن ان کو پتہ ہے یہ آیا ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور نبی کریم کی نا کی عادت نہیں ہے، کیسا بھی آ جائے نا کی عادت نہیں، کبھی نا کا لفظ آپ کے زبان پر نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، میری باتیں بیچ میں رہ جاتی ہیں، کوئی شاعر سے سوال کیا، آپ کی سخاوت کی انتہا تھی، آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کا تہبند بنایا اور اپنی چادر اس کو دے دی، لے جاؤ۔ اتنی سخاوت کوئی کرتا ہے؟ پھر آیتوں میں آیا امت کو سکھانے کے لیے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو نہ تنگ کرے نہ کھلا کرے، متوسط چلائیں۔ بہت سی باتیں مجھے یاد آتی ہیں لیکن میں چھوڑ جاتا ہوں بیچ میں۔ آپ کی نا کی عادت نہیں ہے، کبھی نا نہیں کیا، تو آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو نہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں بریلی سنی شیعہ مت بنو، عاشق رسول بنو۔ یہ قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ علماء کی نسبتیں ہیں، ذکر والوں کی نسبتیں ہیں۔ تمہارا مسئلہ تب حل ہوگا جب تمہارے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول کیفیت کے طور سے آئے گی۔ جب تک دل میں عظمت خدا، عظمت رسول نہیں اترتی، لاکھ سنی بنو، شیعہ بنو، وہابی بنو، قادری بنو، ادریسی بنو، نقشبندی بنو، سید آل رسول بنو، فائدہ نہیں ہے۔ عظمت تو دل میں ہے نہیں ہے، سید آل رسول کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے دل میں عظمت ہوتی، تم سید آل رسول نہ بھی ہوتے تب بھی تم سید آل رسول ہوتے، اگر عظمت اتر جاتی۔ آقا جی نے کہا انا جد کل تقین، میں ہر اس متقی جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے۔ بتاؤ، ولو کان عبدا حبشیا، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ میری آل ہے، میں اس کا دادا ہوں، پردادا ہوں، سب کچھ ہوں، اس کا عصب ہوں، نسب ہوں۔ یہ آقا جی نے کہا، یہ بات آپ مانیں گے اور ماننی پڑے گی آپ کو۔ تو نبی کریم نے کبھی نہ نہیں کیا ہے۔ تو اس میں میں مختصر جو میرا مقصد نکالنا، میں نے آپ کو کہ میں جوڑنے والا کون ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے اجازت ہے یا ہوگی یا ہو چکی ہے کہ میں لوگوں کو نبی کریم سے رابطہ کرا سکتا ہوں۔
دعوے سے نہیں کہتا ہوں، ظاہر بھی ملا سکتا ہوں آمنا سامنا انشاءاللہ، اور خواب میں بھی ان کو دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ، اور ایسے لوگ ہیں جن کا آمنا سامنا ہوا ہے، ہاں جی، میری وجہ سے، میں ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی میں بات کہتا ہوں، کل میں سے میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، وقتی طور سے میں موجود ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا، ہاں، پھر تم کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو اتنی بات کہنی ضروری ہے کہ لوگوں کو کچھ تو علم ہونا، کچھ تو وہ میرا تجربہ کریں کہ جھوٹا ہے سچا ہے، اتنی بڑی بات کیسے کہتا ہے، تو پھر ادب سے میرا تجربہ کریں، دائرے ادب کے اندر۔ اگر سچا نکل آؤں تو وقت سے فائدہ اٹھائے، اگر سچا نہ نکلوں تو پھر کہے کہ خدا جانے سچا ہے نہیں ہے، کیوں، اس کی تحقیق تو پوری ہو نہیں سکتی، اور ان چیزوں کی تحقیق تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ انسان عقل سے اعتبار سے چلتا ہے، پھر کہیں کوئی فضا بنتی ہے، اس کا یقین بنتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو تم کو کرنا پڑے گا کہ اتنی بڑی بات کہتا ہے، تو آپ کو میرا تجربہ بھی کرنا چاہیے، لیکن تجربہ دائرہ ادب کے اندر۔ اور کتابیں کو حوالے سے کہ انسان اس بات میں شک کرتا ہے بریلوی دیوبندی یا دوسرے یہ ضعیف روایتیں لاتے ہیں، مضبوط سند کی حدیثیں لاتے ہیں، مضبوط سند کی نہیں لاتے ہیں۔ ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ والا سمجھتے ہیں۔ خدا نے نہ تم کو وہابی بنایا، نہ سنی، نہ شیعہ بنایا، تم کو امت رسول بنایا، اور تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو۔ تو بہرحال میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانتا ہوں، تو لوگوں کے اعتبار سے بات کرتا ہوں۔ ابن کثیر جو کتاب ہے تفسیر ہے، تو ابن کثیر نے لکھا 100% سند سے مضبوط بات نہ ہو، ابن کثیر اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتا۔ تو اس نے ذکر کیا عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین ہیں، جو حدیث کے امام ہوتے ہیں ان سب سے بڑے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم کے روضے کے قریب وہ ادب سے کچھ ایسے اونگ رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا، اس نے کوئی اپنی مصیبت بیان کی کہ پریشانی مصیبت میں ہوں، تو جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ ابن مبارک محدث کو ایسے آئے، ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا، اس کو کہا الحق الاعرابی، جلدی جاؤ اس دیہاتی کو خوشخبری دو کہ جو مصیبت لے آیا تھا اس کی مصیبت وہ اس کی حل ہو گئی ہے۔ تو ادھر جانے سے اتنی بڑی مشکل حل ہو گئی، اور اس کو ذکر کیا ہے عبداللہ ابن مبارک نے ابن کثیر کی کتاب میں تفسیر میں۔ بتاؤ، اتنی مستند، اور وہ ذرا شک والی بات نہیں لکھتا، اس نے ذکر کیا، اس کو تو ان کو بولو مانو۔ تو میرا کیا مطلب ہے اس سے کہ نہ کبھی نہیں کرتے، ان کے لیے جانا اور خرچ کرنا ایک بڑی سعادت ہے۔ نبی جو دیہاتی کیا، اس نے آقا جی نے رئیس المحدث کا الحق الاعرابی، یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جائیں، سلام کریں، صدقہ خیرات کر کے جائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ اندر نہیں جانا چاہیے، بعض اندر چلے جاتے ہیں، ہم اصلاح کے اندر جائیں۔ عظمت ہوتی تو کبھی کوئی نہ گھستا اندر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ جن کی آنکھیں کھلی تھی مدینے کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے، بعض اولیاء جیسے کوئی شعر ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ امام مالک کو اتنا ادب تھا، مدینے میں گلیوں کے کنارے کنارے چلتے تھے، سرکار چلے ہوں گے، جہاں چلے ہوں گے وہاں میرا پیر نہ آ جائے۔ تو صدقہ خیرات کریں، یہ پھر یہاں سے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کبھی نہ نہیں کہی تھی، ہم ملک کے حالت میں مصیبت میں ہیں، وہاں استخارے کی دعا پڑھیں، یہ پڑھیں۔ پھر وہاں سے تم نے جانا تو انسان کو حالات کے بنا پر کافروں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، مشرکوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، ایسے حدیث میں ثبوت ہیں۔ پھر وہاں سے اب قسمت کی بات ہے، کھلا اشارہ تو بہت مشکل ہے، تو لاکھوں میں ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے جس طرف دل چاہے یا اشارہ آئے یا علماء کو ساتھ رکھیں، جب ان کی نہ تو کرتے نہیں، جب ادھر سے ہو کے جاؤ گے کہیں، ان کی رحمت کی نظر تم کو کامیاب کر کے چھوڑے گی، کہ تم کوئی بھی کام کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھتے ہو، ادھر سے ہو کے چلو۔ پتون پہنی سیدھا نکل گئے، پتہ نماز بھی پڑھی نہیں پڑھی، تو کیسے کام نہیں ہوئے؟ کیوں؟ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس استخارے کو جو آقا کے پاس ہو کے جائے اپنے کام کو،
آقا رحمت کی نظر نہیں کریں گے، نہ کریں گے کبھی؟ کتنی دور سے آیا ہے، میرے پہ سلام پڑا ہے اور میرے پر امید رکھ کے آیا ہے. یہ عام آدمی جائے، خاص آدمی جائے، ایسے بہت سے واقعات ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، اس وقت نہیں ہے. تو یہ مختصر ہے، میں نے بات کی. تو ادھر بھی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو یہی بتاتا ہوں. کیا بتاتا ہوں؟ لیجو نام محمد بگڑے بنے سب کام. لیکن جب تم دروشی پڑھو، یہ پڑھو، تو تم کو ان کی تابع داری بھی ہونی چاہیے، ان کی نافرمانی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہارے کام نہ بنے؟ ہیں وہ مقبول جناب کبریا. نبی کریم فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا. جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے، ہمارے سے اس کا رابطہ نہیں ہوگا، ہمارے سے تعلق نہیں ہے. ناراضگی کا اظہار کیا. تو میں یہی چاہتا ہوں ہمارے عوام کی بھی خیر ہو، ہمارے ملک کی بھی خیر ہو. تو بہرحال آپ اگر نہیں بھی جا سکتے، نبی کریم فرماتے ہیں ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے. چاہے ہم نہیں دیکھتے، نہیں پتہ چلتا، لیکن انہوں نے کہا تو یقین کرنا چاہیے نا، شک نہیں کرنا چاہیے. جو نہیں جا سکتے، ہاں جی، ان کو ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں. چاہیں، اگر وہ چاہیں پردہ اٹھائیں تو آپ سامنے ان کے. کسی کو ہو جاتا ہے، لاکھوں میں سے کسی کو. بس اس بات کو زیادہ کہتے میں ڈرتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنی چاہیے. اتنا کہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، ان کے ہوتے ہوئے تم کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ان کے ہوتے ہوئے تم نہ سنی بنو، نہ شیعہ بنو، نہ بریلی بنو، نہ جب تمہارے سامنے وہ موجود ہے تم کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن تمہارا یقین ایسا نہیں ہے نا، اس لیے تمہاری مصیبتیں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹلتی نہیں ہے. اس تنظیم میں جاؤں، اس تنظیم میں جاؤں، ہاں جی، یہ سارے مل کے کچھ نہیں کر سکتے. کوئی تمہارے لیے گارنٹی ضمانت سے کر سکتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. اگر آپ ان کو حیات النبی مان لو دل سے کہ واقعہ موجود ہیں، ہماری جن سے نہ بصارت نہیں ہے، حجابات پڑھیں ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کو حقیقت سمجھیں، ہر وقت موجود ہے. اللہ کی قسم، اگر آپ کا نصیب کھل جائے، جیسے ہم نے سنا ہے کسی کا، جس حالت میں ہوں گے اب آپ کو دکھیں گے. کس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تسبیح پڑھ رہے تھے، اس وقت ایسے دیکھ رہے تھے. ساری کائنات نظر کے نیچے، سب پہ رحمت ہے. لیکن اس پر خاص رحمت ہے جو ان کو توجہ دیتا ہے، ان کو نگاہ زیادہ دیتے ہیں. اس لیے کہا صلات، جو میرے محبت والے درود والے ہیں ان کو میں جانتا ہوں. آقا جی نے کہا ان کو زیادہ توجہ دیتا ہوں. دیتا سب کو ہوں، لیکن ان کو زیادہ دیتا ہوں اس لیے وہ میرے سے محبت کرتے ہیں، مجھے ہر بات میں سوچتے ہیں، اور میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں. اللہ کی قسم صبح سے شام تک انہی کو سوچتا رہتا ہوں. نماز میں بھی ہونا نہیں چاہیے، نماز میں بھی ایسے مجھے ہو جاتا ہے. اسی بعض وقت نماز میں سلام پھیرتا ہوں تو انہی کی بات شروع کر دیتا ہوں، اور اس کی میں حقیقت نہیں بتا سکتا ہوں. انسان کو زیادہ خوشی ہو تو خوشی سے بھی بات نکال دیتا ہے، برداشت نہیں ہوتی زیادہ خوشی، کہ سب کو یہ خوشی ہو. آقا جی دیکھو بیٹھے ہوئے، میں کیسے کروں؟ زیادہ غم ہوتا ہے انسان کو تو تب بھی انسان سے غم کی وجہ سے دل کی بات نکل جاتی ہے، غم برداشت نہیں ہوا، نہیں پچا سکا. تو اس لیے ایک بات کا یقین رکھے، وہ حیات النبی.